نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا بے حد احسان ہے جس نے آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا اور اسی نسبت سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ پچھلے جمعہ میں دوران خطبہ ایک بات چل رہی تھی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی تھیں ہر طرف شرک کے گٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اپنا خود کا باپ فوت شدگان بزرگوں کی مورتیاں بناتا، انہیں خشک کرتا، ان میں رنگ لگاتا اور پھر انہیں بیچتا تھا۔ وقت کے بادشاہ کو خدا سمجھا جاتا تھا، اسے سجدہ کیا جاتا تھا، ہر چمکتی دھمکتی چیز کو مشکل کشا حاجت روا تصور کیا جاتا تھا،
کبھی چمکتے تاروں کی پوجا، کبھی چمکتے چاند کی پوجا، کبھی چڑھتے سورج کی پوجا، کبھی آگ کے شعلوں پہ سر جھکتا تھا، مالدار طاقتور کے سامنے سر جھکتا تھا، خاندانی جو بزرگ مر چکے تھے، مٹی ہو چکے تھے، ان کی مورتیاں بنا کر ان سے مددیں طلب کی جاتی تھیں، وقت کے بادشاہ کو خدا تصور کیا جاتا تھا۔ ایسے حالات میں ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ اندر کھاتے پہلے بندے اکٹھے کرنے اور جوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ برملا طور پہ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے پہلا جملہ ہی یہ کہا کہ او میرا ابا اور میری قوم کے لوگوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین، ابا تو بھی اور تیری یہ قوم دونوں سری گمراہی کے اندر مبتلا ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابا تو بھی، تیری قوم بھی گمراہ ہو۔ کیوں گمراہ ہو؟ اس لیے کہ جنہیں تم معبود مان رہے ہو یہ معبود، یہ مسجود، یہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، نہ یہ مشکل کشا ہے، نہ یہ حاجت روا ہے، نہ یہ دستگیر ہیں، نہ یہ لجپال ہیں، نہ یہ پالن ہار ہیں، نہ یہ مدد کرنے والے ہیں، نہ بیٹا بیٹیاں دینے والے ہیں، نہ عزتیں ذلتیں دینے والے ہیں، نہ شفائیں بیماریاں دینے والے ہیں، یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ آپ کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا بولو، اللہ کا نام جذبے سے لیتے ہیں، اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ ہم نے تو ایسے ماحول میں آنکھ نہیں کھولی، اس کے باوجود اگر کسی کو دیکھا کہ وہ زندے یا مردے کے سامنے جا جھکا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ازیا نے چپ کر رہو، جڑا جتھے لگا ہے اوتھے ہی ٹھیک، اپنا چھڈو نہ تے کسی نو چھیڑو نہ۔ یہ اصطلاحات ہیں، انہیں کہتے ہیں شیطانی اصطلاحات۔ کون سی اصطلاحات؟ شیطانی اصطلاحات۔ جڑا جتھے لگا ہے اوتھے ہی ٹھیک، اپنا قیدہ چھڈو نہ تے کسی دا قیدہ چھیڑو نہ۔ واہ، کی لوڑ ہے بھاجی کسی نال ایویں کھے بکھے کرن دی کی لوڑ؟ اپنا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، اللہ 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 کرو، تسبیحاں پڑھو، تسبیحاں پتھر دیاں لے کے پڑھو، 300 والی نویں تسبیح آئی ہے لکڑی دی بٹنا والی، او لے کے پڑھو، کسی نو آکھن دی کی لوڑ ہے؟ اگر کسی کو کہنا نہیں تو پھر تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، پھر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا وہ ہے جو دین کی بات مجھ سے سنے اور آگے پہنچائے، آگے پہنچائے۔ ابراہیمی تو تب بنو گے نا جب ابراہیم کی سنت پہ عمل کرو گے۔ تو ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ جب بھی کہیں پر شرک دیکھو فوراً اس کی مذمت کرو۔ کی ابراہیم نے کہ نہیں کی؟ اور کی کہ نہیں کی؟ قرآن بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ ابراہیم نے مذمت کی، ٹھوک کر مذمت کی، تم غلط ہو،
ابا تم بھی غلط ہو، قوم والے ہو تم بھی غلط ہو تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اچھا، اب انہیں سمجھانے کے لیے، عقلی دلائل دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا ذرا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جدوں رات چھا گئی، کالا غلاف لے لیا، چھا گئی رات، ابراہیم قوم کے اندر نکلے باہر، قوم والے بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں، کس کو دیکھتے ہیں؟ رآ کوکبا، چمکتا ہوا تارا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا ربی، چلو یار ٹھیک ہے، یہ رب ہے میرا بھی تیرا بھی، چمکتا ہوا تارا، بلند بھی ہے، روشن بھی ہے، چمک بھی رہا ہے، لیکن جب صبح ہوتے ہی اس کی چمک دمک ختم ہو گئی، غائب ہو گیا، تو کہنے لگے قال لا احب الآفلین، جڑا خود نو برقرار نہیں رکھ سکیا میرا رب کیویں ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ؟ اور جڑا اپنا حسن بھی برقرار نہیں رکھ سکیا، جڑا خود غائب ہو گیا ہے، جڑا اپنا وجود بھی کھلار نہیں سکیا، میں تے انہوں پسند نہیں کردا۔ قوم والے واسطے کہ سبق دیتا نا، جان کے کیتا ہے سارا کچھ، تاکہ قوم والے سوچن کہ آہو یار اسی بھی اینو رب مندے ساں، ایدی تے چمک ہی رات نو جدوں نیرا تے چمکدا ہے، تھوڑا جہا سورج نکلدا ہے تے اے تے اپنی چمک برقرار ہی نہیں رکھ پاندا، لہذا معلوم ہویا کہ اے خود محتاج ہے روشنی دا، اے چمکن والا تارا تے خود محتاج ہے، تے جڑا خود محتاج ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندا، او حاجت روا، او بولو تو صحیح، پڑھاں گے اتے بھی انشاءاللہ جمعہ آ جائے گا جلدی، بولو تو صحیح، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ اچھا، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر چن ویکھیا اگلے دیاڑے، چن ویکھیا بازغاں، چمکدا ہے پیا چن ویکھیا قال ھذا ربی، آگن لگے چلو یار اے ذرا وڈا بھی ہے، گول بھی ہے تے سونا بھی پیا لگدا ہے، چمکدا دمکدا بھی ہے، چلو اینو بھی تساں رب من دیو، میں بھی چلو اینو رب من لینا، اے وے میرا رب۔ لیکن کی ہویا؟ کالا افلا کالا لئن لم یہدنی ربی، جدوں او بھی غائب ہو گیا تے روز باروز گھٹن لگ پیا، ایک حالت نہ رہا، او 14ویں دا چن گول تے پھر 13ویں دا گھٹ تے 12ویں دا گھٹ، یا 16ویں 17ویں 18ویں دا گھٹدا گیا، اخیر گھٹدیاں غائب ہو گیا، ایک دیاڑے لکیر جی رہ گئی تے او بھی غائب ہو گئی، یا چمکدا دمکدا سویر نو غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم آکھ لگے ویکھیا جے او قوم والے ہو، جیڑا چن بھی اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکیا، جیڑا خود اپنے آپ نو روشن نہ رکھ سکیا، جیڑا ایک حالت اپنا حسن برقرار نہ رکھ سکیا، او رب کیویں ہو سکدا ہے؟ تے نال ہی کی کہندے نے لئن لم یہدنی ربی،
اگر میرے رب نے مینوں راہ نہ وکھائی ہوندی، میرے رب نے میرے اتے رحم نہ کیتا ہوندا، اگر مینوں نبوت والا جھولا نہ پوایا ہوندا، نبوت والا تاج میرے سر تے نہ رکھیا ہوندا، علم دا خزانہ نہ دتا ہوندا، میریاں اکھاں تو اللہ پاک نے پردے نہ ہٹائے ہوندے، اگر میری رہنمائی نہ کیتی ہوندی، لا اکونن من القوم الضالین، جی میں تساں گمراہ ہو میں بھی گمراہ ہو جاندا، لیکن میں گمراہ کوئی نہیں، اس واسطے کہ مینوں پتہ ہے 94 مخلوق ہے، نہیں بولے تسی 94 بولو، اے 94 مخلوق ہے، تارا بھی مخلوق ہے، ہر شے مخلوق ہے، تے خالق کلا اللہ، خالق کلا اللہ ہے۔ پھر کیا فلما را شمس بازغتن، سمجھدا چمکدا دھمکدا تے پورے روب تے جوانی وچ سورج چڑھے ہے، حضرت ابراہیم کہندے نے چلو اے رب من لینے اے تے ساریاں کولوں جے وڈا ہے، اے نو رب من لینے، ہاذا اکبر، ہاذا اکبر، اے ساریاں کولوں جے وڈا ہے، تے اپنیاں تپشاں نال ڈراندا بھی اے پیا، اے دیاں تپشاں نال لوکی اے دے تھلے کھلوندے بھی کوئی نہیں، او دوڑ کے آ جاؤ جی درخت تھلے آ جاؤ، اے چھت تھلے آ جاؤ، جی بڑی گرمی ہے، جی بڑی گرمی ہے، جی سورج پورا اپنیاں تاباں وچ آ جاؤ جی آ جاؤ، لیکن جدوں سورج بھی اپنی حالت برقرار نہ رکھ سکیا، وقت دے گزرن نال اے دی لو بھی گھٹ دی گئی تے گھٹ دی گئی، ایک وقت پھر آیا آفالت، اے بھی ڈوب گیا، اے بھی ڈوب گیا، حضرت ابراہیم کہندے نے یا قوم، او میری قوم، یا قوم، او میری قوم، او کچھ ویکھیا جے تساں تارا پوجیا او بھی غیب، تساں چن پوجیا او بھی غیب، تساں چڑھدے سورج نو سجدے کیتے، میں بھی اونوں رب منا، لیکن منا کیویں، ہلے تے کچھ پیر نہیں گزرے تے او بھی غیب، معلوم ہویا اے تارا اے چن تے اے سورج، انہاں دے نکلن وچ تے ڈوبن وچ اپنی مرضی کوئی نہیں، اے بھی کسے دے کہن اتے نکل دینے تے او دے ٹائم اتے غروب ہوندے نے، آ میری قوم لیو انی بریء مما تشرکون، کاش کہ تانوں مانا آندا ہوندا تے اس ٹوٹے اتے تسی جھوم جاندے، کیونکہ ابراہیم نے تے بریت دا اعلان کیتا ہے نا، تے تانوں سمجھ نہیں آئی اس واسطے تسی بولے بھی نہیں، کی کہندے نے یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، او میری قوم آلیو میں ابراہیم بیزاراں، میں بیزاراں، میں ابراہیم بے اک گیا، میں ابراہیم بریاں، کیڑیاں چیزاں تو بریاں، مما تشرکون، اور
جڑے شرک دے اڈے تساں بنائے ہوئے نے میں نہ تو بریاں اس خالق نو چھڈ کے جدے جدے کولوں تساں پوج دے ہو میں انہاں کولوں بریاں میں چن نو مشکل کشا نہیں مندا میں سورج نو حاجت روا نہیں مندا میں تارے نو مشکل کشا او بولو تو صحیح نہیں مندا میں نہ مورتیاں نو مشکل کشا نہیں مندا میں اس بادشاہ نمرود نو حاجت روا نہیں مندا میں نہ تواڈیاں مریاں ہویاں بابیاں نو حاجت روا تے مشکل کشا نہیں مندا میں نہیں مندا انی بری مما تشرکون میں ہر قسم دے تواڈے شرک کولوں بریاں اور سمجھو کہ نہیں سمجھو کہ نہیں ہاں چاچے ہری جاندے نے اگو کی چاچے ہری انہوں نے نہیں اسی کچھ کہہ سکتے وڈیرے نے نا پیو دی تھان نے وہ دیندے نے اتھے جا کے دیگ اسی نہیں انہوں نے کچھ کہہ سکتے ابراہیم پیغمبر خدا کا باپ سے کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے بولو باپ سے کہہ رہا ہے انی بریء مما تشرکون اج دا متقی جنت دا طلبگار کی آندا ہے اسی نہیں کہندے چاچے ہرانوں وڈے تائے ہری جاندے نے او جا کے شدولہ دیگ دے کے آندے نے بھائی جان سرکار نو دیگ دیندے نے اگو کی دیندے نے اسی نہیں انہاں نو کدی کچھ کیا ساڈے ابا جی کہندے نے کسے نو چھیڑو نہ تے اپنا عقیدہ چھڈو نہ تیرے عقیدے دی خدا نو ضرورت ہے جو مواحد سنو جو مواحد جو توحید ماننے والا شرک کو دیکھ کر اس کی مذمت نہیں کرتا اسے منع نہیں کرتا یاد رکھیو ایسا توحید پرست بھی قیامت والے دن جہنم دے گڑے چوے گا جے وہ بھی جہنم میں ہے وہ بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا وہ مشرک ہے اے ویکھ کے چپ کر گیا ہے آکھیا ہی کچھ نہیں سو سیاست پہ اب چاندہ ہے تلک پہ اب چاندہ ہے دکان پہ اب چاندہ ہے رشتے پہ اب چاندہ ہے ملازمتہ پہ اب چاندہ ہے آندہ نہیں خیر ہے میں نہیں کہتا میں ذکر کرتا ہوں صبح 2 گھنٹے ہو کرتا ہوں اور ایک آدمی اللہ ہو نہیں کرتا مسجد کے اندر بیٹھ کے کونے میں وہ لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھاتا ہے درس دیتا ہے 10 منٹ صرف درس دیتا ہے خدا کی قسم یہ 10 منٹ اللہ کی توحید کا درس دینے والا اس عابد سے کروڑ درجہ بہتر ہے جڑا ہو پیا کردا ہے ابراہیم کہہ رہے ہیں میں بری ہوں میں بری ہوں اساں تے رشتیاں وچ بھی اے احتیاط نہ کیتی قرآن نے کہا مواحد مرد مشرک لڑکی سے شادی نہ کرے مواحد عورت مشرک لڑکے سے شادی نہ کرے اساں تے اے بھی رشتیاں دے وچ امتیاز نہیں رکھیا ہم تو یہ احتیاط بھی نہیں دیکھتے اسی کی وینے ہیں دکانہ کنی ہے زو مکان کنا ہے بینک بیلنس کنا ہے ماں مریض او رشتہ سب تو چنگا ہے جدے وچ منڈے دی ماں مری ہوئے او میری دھی واسطے سب تو چنگا ہے ماں مری ہوئے بھیناں مریاں ہون کلا ہوئے او بڑا اچھا ہے بھاویں مشرک ہوئے اگو سمجھ بھی آندی پئی جے کوئی نہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے بھائی یہ قرآن کا مسئلہ ہے ابراہیم کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون میں بالکل بری الذمہ ہوں میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے اور اگر اس آیت کو آج کے دور پہ فٹ کرو کرنا چاہیے کہ نہیں قرآن قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں بولو تو صحیح کرنا چاہیے کہ نہیں قرآن تو فٹ ہوتا ہے ہر موقع محل پہ
انی بریء مما تشرکون۔ ہر کوئی جڑا اپنے آپ نو ابراہیمی کہندا ہے او اعلان کرے گا کہ میں بری ہاں، میں بری ہاں ہر قسم دے شرک کولوں، میں اللہ دے سوا کسے نو حاجت روا نہیں سمجھدا۔ سمجھ دے ہو؟ بولو میں اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا پتر تے تیاں دیون والا، جو بولے گا اللہ اس پہ رحم کرے، میں ان کو نہیں مانتا، میں اللہ کے سوا کسی کو دعائیں سننے والا نہیں مانتا، نہ کسی نوری کو، نہ کسی ناری کو، نہ کسی خاکی کو، نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ علی کو، نہ غوث قطب ابدال کو، نہ کسی زندے کو، نہ کسی مردے کو، کسی کو نہیں مانتا، سب کچھ کرنے والا میرے نزدیک الا اللہ، اکیلا اللہ ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تے کر لے آیا اپنا چہرہ اس ذات دی طرف، کس ذات دی طرف؟ فطر السماوات والارض، جس زمین تے آسمان پیدا کیتا ہے، جو کچھ دے درمیان جس پیدا کیتا ہے، ذرے ذرے دا جڑا خالق ہے، ذرے ذرے دا جڑا مالک ہے، ذرے ذرے نو پالن والا، ویکھن والا تے جانن والا، سب کچھ کرن والا ہے، میں اپنا چہرہ دے وال کر لیا ہے تے کیویں کیتا ہے؟ حنیفا، حنیفا آکھو حنیفا، ہن دساں حنیف کی نواندے نے یکسو ہو کے سارے در بند، سارے در بند، ہکو در کھلائے تے او کدہ ہے، سارے ڈیرے ختم، میرے دل چ ڈیرہ ہے تے کلے اللہ دا، میں کسے کو امید نہیں رکھدا، میں نہیں رکھدا، اسی رکھنے ہیں، بولو میں تے کسے کو امید، بولو یوسف میں کسے کو امید نہیں رکھدا، نا بابا میں کسے کو امید نہیں رکھدا، میریاں امیداں دا مرکز، میریاں دعاواں سنن والا کلا، میریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کلا، اے جو ابراہیمی مذہب حنیفہ کلا ہو کے ما انا من المشرکین، میں مشرک کوئی نہیں، ابراہیم کے کہتے ہیں میں مشرک، میں مشرک، معلوم ہویا اللہ دے سوا کسے اور تے امید رکھنا اللہ مشرک، اللہ دے سوا کسے اور تے امید رکھنا اللہ، بولو تو صحیح، سامنے جا کے نہ بولیو، اتھے تے بولو، اللہ دے سوا کسے اور تے امید رکھنا اللہ مشرک۔ اور شرک کسی پرزے کا نام نہیں ہے، اسی نظریات کا نام شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے والا مشرک، اللہ دے سوا کسے اور کو لوں دعا قبول کراون والا مشرک، صحت منگن والا مشرک، اللہ دے سوا کسے اور کو لوں عزت منگن والا مشرک، اللہ دے سوا کسے اور کو لوں کاروبار منگن والا مشرک، اللہ دے سوا کسے اور کو لوں تیاں پتر منگن والا مشرک، شفاواں منگن والا مشرک، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے ہم،
کون کہتا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قوم والے لڑنا شروع ہو گئے، او تو سانو پہ کہنا ہے؟ او پیو آکھا لگا ابراہیم تو مینو پہ کہنا ہے؟ میں مشرک، میں گمراہ، میں اندھیریاں وچ، میں گمراہی وچ، مینو پیا کہنا ہے؟ او چاچے نو پیا کہنا ہے تے تائے نو پیا کہنا ہے؟ برادری والے چاچے تائے نے نا، انہاں نو پیا کہنا ہے؟ اے مشرک نے، یہ گمراہ ہے، ان کو کہہ رہے ہو؟ لڑن لگ پے۔ ابراہیم آندے نے او لڑ دے کیوں ہوں پئی تے کیڑی گل تو پہ لڑ دے ہو؟ او کیڑی گل تو پہ لڑ دے ہو میرے نال؟ میں ڈر جاواں؟ میں ڈر پواں؟ سنیو میں شارٹ کٹ کرن لگا تاکہ وقت دی قلت بھی ہے تے گل سمجھ بھی آ جائے اج دی۔ ابراہیم کی آکھن لگے او مینو ڈراندے ہو پہ؟ تینوں انج کر دیاں گے، مار دیاں گے، پتھر مار دیاں گے، ساڑ دیاں گے، یہ کران گے، وہ کران گے، او مینو پہ ہی ڈراندے ہو؟ سنو کیف اخاف ما شرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم آکھا لگے کیف اخافو، کیوں ڈراں میں؟ کیوں ڈراں میں؟ او کیوں ڈراں؟ کیوں ڈروں میں؟ ما اشرکتم، اینا شریکاں کولوں جنہاں نو تساں اللہ دا شریک بنایا ہے، اینا کولوں پہ ڈراندے ہو؟ مینو او جی اج ڈراندے نے، ہاں جی تو بابے نال کیتی ہے کانڈ، ہون ویکھی تیرے نال بندا کی ہے؟ تو پاک ویڑے چ تھک سٹ دیتی ہے، ہاں تیریاں نسلاں دا پانی مک جائے گا۔ بابے دیاں گاواں نو ترایا سو، اے دیاں مجھاں مرن گیاں، فلاں کام کیا تم نے، گستاخی کی، اور پیراں دا لوٹا ویکھ لیا، پیراں دی پلیٹ چک کے لے گیا تے چھابے چ روٹی تر لئی، فلاں کام کیا تو نے، فلاں کام کیا، اب خیر نہیں ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں مجھے ڈراتے ہو ان شریکوں سے جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، ان سے مجھے ڈراتے ہو، حالانکہ سوال یہ ہے لا تخافون انکم اشرکتم باللہ، حالانکہ ڈرنا تے توانوں چاہیدا سی، اللہ دا شریک بنان لگیاں۔ او ظالموں تسی رب دا شریک بنان لگے ہو، اللہ کولو نہیں ڈرے تے مینو کہندے ہو پہ میں انہاں کولو ڈر جا جنہاں نو تساں شریک بنایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ ایک پاسے وے اللہ، ایک پاسے کون ہے؟ اور بولو تو صحیح، ایک پاسے کون ہے؟ اللہ، دوسری طرف ہیں شریک۔ چلو آج دے زمانے دے صاحب رن کریے گل، ایک پاسے اللہ، ایک پاسے داتا سرکار، شاہ دولہ سرکار، امام بری، معین الدین اجمیری، فلاں فلاں فلاں، تم نے کسی کو پالن ہار، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی نو پتر دیون والا، کسی نو عزتاں دیون والا بنایا، تے مینو ڈرانا ہے پیا تو اے نہ کولوں؟ اے جے نیک نے، جے اللہ دے برگزیدہ سن، جے پیارے سن تے او دا فائدہ اے نانو، لیکن اے اللہ دی قدرت وچ شریک تے کوئی نہیں۔ پیارے ضرور نے لیکن رب دی قدرت وچ شریک کوئی نہیں۔ یہ نبی پیغمبر خدا کے برگزیدہ ضرور ہیں
لیکن اللہ کی قدرت میں شریک ہے؟ اگر شریک ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں، اور اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے تو پھر اے اللہ دی قدرت شریک نہیں۔ تے تو مینوں پہ ڈرانا ہے کہ ساڈے بابے ہری ساڈے ملنگ اگ لا دین گے ساڈیاں مجھاں نوں، ساڈیاں چوپڑیاں نوں تے دکاناں نوں، او تو مینوں اللہ کولوں تو نہیں ڈریا شریک بنان لگیا، او تو انہاں نوں حاجت روا سمجھیا جبکہ حاجت روا کلا تے تو آکھیا اے وی نے، او پتر دین والا کلا تے تو آکھیا شدولا بھی دیندا ہے، تیاں دیون والا کلا اللہ، عزتاں دیون والا کلا اللہ، تو آکھیا اے بھی دیندے نے۔ اے گل کرن لگیاں تو نہیں ڈریا اللہ کولوں تے مینوں پیا ڈرانا ہے اپنے ملنگ کولوں، مینوں ملنگ کولوں پیا ڈرانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سانوں ڈراندے نے پہ ملنگاں کولوں۔ میں نے دو چار وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو مواحد ہیں، لیکن کسی نے تڑی لائی تھے ڈر پہ۔ ہمارے ایک بڑے قریبی ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا، اور میرے کو آگے آ کے شاہ جی کوئی ویکھیو کی ہوا ہے، اور زردہ پیر سی تے وہ انجنج ہویا تے انہوں نے نا آکھیا کہ تیرے پلے ککھ نہیں رہ لگا تے ہن میرا پھر کی بنے گا؟ واہ، تو میں کیا اللہ دے بھروسہ کوئی نہیں، اے بھی تے اللہ دے برگزیدہ ہی نے، باللہ خلانہ دے تیرے تے اس عقیدے تے اس سوچ تے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ میں اللہ نہ چاہوں تو کوئی ایک بال کسی کا بینگا نہیں کر سکتا، میرے سوا کوئی کسی کو رتی برابر نفع نہیں دے سکتا، میرے سوا کوئی کسی کو رتی برابر نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ جو عیدین ہماری ہیں، دو عیدیں ہیں، یہ عیدیں ہمیں اللہ کی توحید کا درس دیتی ہیں۔ یہ عید قربان جو آ رہی ہے، یہ عید قربان کی حقیقت اور اس کا پس منظر سمجھ آ جائے، خدا کی قسم بندہ ساری زندگی مرتا مر جائے اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہتھیلی نہ کرے۔ اساں سمجھیا بس گوشت کھانا ہے وڈا تے چھوٹا ہے، اور عید دا مقصد ہی کوئی نہیں۔ اور کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کرے، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا کرے۔ اسی سمجھ کے سلسلہ میں ایک ماہانہ درس قرآن ہمارا ہوا کرتا تھا پہلے، انشاءاللہ اس اتوار کو وہ درس قرآن ضرور ہوگا جامعہ صفیہ میں، تو ضرور تشریف لائیے گا، ماؤں بہنوں کو بھی ساتھ لائیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ دوسری بات، ہم نے مردوں کی ترجمے تفسیر کی کلاس شروع کر دی ہے، آج دوسرا اس کا تیسرا دن ہے، تو جو نوجوان جو دکاندار مغرب سے عشاء 1 گھنٹہ نکال سکتے ہوں قرآن سیکھنے کے لیے وہ ضرور تشریف لائیے گا۔ اے میں نے پتہ ہے کہ تسی آنا کوئی نہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، لیکن صدا اس لیے لگاتا رہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن میں بری ذمہ ہوں، یا اللہ میں تے آندا رہا انہاں پر انہاں کرتے تے پجامے نہیں سن کھلون دیندے، دکاندار ہیں اے نہیں سن کھلون دیندے، اسی تے چلو آواز لاندے ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا